لیلا الف لیلا الف لیلا. ہر شب نئی کہانی دلچسپ ہے بیانی, صدیاں گزر گئی ہیں لیکن نہ ہو پرانی. کوئی جلوے دار تماشا ہو جائے, ہو جائے. انگاروں سے طرح نہ تلوار سے, ہو جائے. ٹکرانا ہے ظلمت کی دیوار سے, ہو جائے. طوفانوں سے نہیں ڈریں گے, ظلم کا پردہ فاش کریں گے. جس کا خنجر اسی کا سینہ خنجر جائے ہاتھ سے چھینا. بدلا لیں گے چوروں کے سردار سے, ہو جائے. بدلا لیں گے چوروں کے سردار سے. جانی بابا, نہیں کوتوال صاحب, آپ پیچھے ہٹ جائیے. آج اسے اپنے دل کی حسرت نکال لینے دیجیے. مجھے بھی اسی دن کا انتظار تھا. آپ لوگ پیچھے جائیے. بھائی جان, بہت خوب, بہت خوب قصہ سنایا تم نے ملکہ شہزاد. اس قصے کو سنتے سنتے کئی راتیں گزر گئیں. تمہاری جادو بیانی نے ہم پر بھی ایک جادو سا کر دیا ہے. شکریہ میرے سرتاج شہنشاہ کہ آپ کو یہ قصہ بھی بہت پسند آیا. لیکن حضور, جب شہرزاد نے بتایا کہ دنیا میں ایک ایسا بہادر جانباز عقل مند سوداگر بھی گزرا ہے جس نے ہمت اور بہادری کی مثال قائم کی ہے, تو یہ سن کر بادشاہ اس بہادر انسان کی کہانی سننے کے لیے بےتاب ہو گیا. تب شہرزاد نے یہ کہانی سنائی کہ اس بہادر انسان کا نام سندباد جہازی تھا, جو کہ خلیفہ ہارون رشید کے جگمگاتے ہوئے شہر بغداد کا رہنے والا تھا. سندباد سمندر کی خطرناک کہانیوں اور عقل کو حیران کر دینے والی بہادری طلسماتی جادوئی داستانوں کی تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جسے صدیاں گزرنے کے بعد بھی دنیا آج تک بھلا نہیں سکی. سندباد نے سمندر کے 7 سفر کیے تھے اور ہر سفر اپنے دامن میں انوکھے عجیب و غریب واقعات لے کر آیا تھا. اسی لیے سندباد کے وہ 7 سفر رہتی دنیا تک کبھی نہ بھولنے والے تاریخی یادگار سفر بن گئے. بہت ہی عجیب اور حیرت میں ڈوبے ہوئے حالات سے گزرنے والا سندباد کا پہلا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب سندباد غریب تھا اور ایک بہت ہی معمولی سوداگر کی طرح وہ ایک بڑے امیر کے مسافر جہاز میں سفر کر رہا تھا, جس میں بہت سے شہروں کے دولت مند سوداگر اور خوبصورت دلہا دلہن شادی کے بعد اپنے وطن جا رہے تھے. جہاز میں چاروں طرف ہنسی, قہقہے اور خوشیاں ہی خوشیاں تھیں.
इसी समंदर में वक्त का सबसे बड़ा जालिम डाकू, समंदरी डाकुओं का बादशाह कहरमान भी मुसाफिर जहाजों को लूटता हुआ अपने जहाज पर मौत का निशाना लगाए हुए आ रहा था। डाकू कहरमान नौजवान लड़कियों, खूबसूरत औरतों और मर्दों को गुलाम बनाकर उन्हें जानवरों की तरह मारने और बेचने वाला निहायत जलील, बेगैरत, कमीना, इंसानियत से गिरा हुआ पत्थर दिल वहशी दरिंदा, कातिल, बर्दा फरोश, जालिम डाकू बादशाह था। मारो और मारो और कोड़े बरसाओ। इंसानों के जिस्म पर लगते हुए कोड़ों की आवाज हमें बहुत पसंद है। मारो और मारो। तो मारो और मारो। इसे मत मारो भाईजान, इसे मत मारो, इस पे रहम करो। ये मेरा छोटा भाई है, इसकी जगह मुझे कोड़े लगाओ। ये बहुत बीमार है बादशाह, इस पे रहम करो। ये बीमार है तो और मजा आएगा। मारो मारो। नहीं भाईजान, नहीं, मैं आपको कोड़े लगते हुए नहीं देख सकता हूँ। नहीं भाईजान, नहीं भाईजान, मैं आपको कोड़े लगते हुए नहीं देख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं देख बादशाह, इस पे रहम कर। ये मेरा छोटा भाई बहुत बीमार है, इसकी जगह मेरी जिंदगी ले ले तू। इस पे रहम कर बादशाह, इस पे रहम कर। रुक जा जल्लाद, रुक जा। ये बेचारा बीमार है, इस पर रहम कर, रहम कर। हाँ? इसे उठाकर समंदर में फेंक दे। नहीं 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 नहीं, ताकि भूखी मछलियों का पेट भर जाए। नहीं 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 भाईजान, इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। कहरमान शैतान, खुदा से डर, इतना जुल्म न ढा। तूने हमारे जहाज को लूटकर उसे आग लगा दी। तूने हम औरतों के शौहर, माँ बाप, भाई, बच्चों को मारकर बाजारों में बेचने के लिए अपना गुलाम बना लिया। ऐ वहशी, दरिंदे, भेड़िए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
بادشاہ قہرمان، بادشاہ قہرمان، کیا خبر ہے ناصر صفان؟ ایک مسافر جہاز ہمارے سمندر کی حد میں سے گزر رہا ہے۔ شاباش شاباش، کیا خبر لائے ہو؟ دل خوش ہو گیا ہے۔ لاؤ 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 لاؤ، آئیے، ہٹو۔ صاف نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کسی بہت بڑے سوداگر کا جہاز ہے۔ میرے وفادار اور جانباز ساتھیوں، اپنی تلواروں کو خون میں نہلانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہوشیار، خبردار، سمندری ڈاکو آ رہا ہے، ڈاکو قہرمان۔ ڈاکو قہرمان؟ ہاں، موت کا دوسرا نام ڈاکو قہرمان۔ اے ناخدا، ڈاکو کا جہاز یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ 1 میل۔ بس کچھ ہی دیر میں وہ ہماری تباہی اور بربادی کا جھنڈا لہراتا ہوا ہمارے سروں پر اپنی تلواریں لیے پہنچ رہا ہے۔ وہ انسانوں کو غلام بنا کر بیچنے والا سب سے بڑا بردہ فروش ڈاکوؤں کا سمندری بادشاہ ہے۔ وہ بوڑھے مردوں، عورتوں اور معصوم بچوں کو قتل کر دیتا ہے، اور جوان عورتوں اور مردوں کو اپنا غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ بہت ظالم ہے وہ، اور جو اس کا حکم نہیں مانتے ان کی آنکھیں نکال لیتا ہے وہ۔ اے امیر جہاز کے مالک، خدا کے لیے ہماری حفاظت کر۔ اس ظالم سے میرے بچوں کو بچا لے، میرے بچوں کو بچا لے۔ گھبراؤ نہیں، اللہ میاں بہت بڑا ہے۔ اے امیر، ہماری عزت آبرو کو بے آبرو ہونے سے بچا لے امیر، بچا لے امیر، بچا لے۔ اے امیر، ہماری ماں بہنوں کو بچا لے امیر۔ اے امیر، ہماری ماں بہنوں کو بچا لے امیر، بچا لے امیر، بچا لے۔ خدا اللہ رحم کر۔ اے نا خدا، تم سمندری سفر کے پرانے تجربے کار ملاح ہو، تم ان ظالم ڈاکوؤں سے بچنے کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ ہمیں بتا دو۔ ہاں، صرف ایک ہی طریقہ ہے اے امیر، کہ ہم اپنی ہار اور صلح کا سفید جھنڈا لہرا دیں اور بنا لڑے اپنا سارا قیمتی سامان، سونا چاندی، ہیرے موتی، اناج سامان اور جوان لڑکیاں اور خوبصورت عورتیں اس ظالم ڈاکو کے حوالے کر دیں۔ کیا عورتیں؟ ہاں، عورتوں کو ان کے حوالے کر دیں گے تو وہ ظالم ڈاکو ہم مردوں، بوڑھوں اور بچوں کی جانوں کو بخش دے گا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں عورتوں کے بدلے میں جن لوگوں کی بھی جانیں بچا سکتے ہیں انہیں بچا لینا چاہیے۔ یہی سمجھداری ہے۔ یہ سمجھداری نہیں، بزدلی ہے، بے شرمی ہے، تنگ دلی ہے، خود غرضی ہے، ظلم ہے عورت پر، اور انسانیت کی سب سے بڑی بے عزتی ہے ضمیر فروش ناخدا۔ اے کم عقل سندباد، یہ وقت انسانیت کو پہچاننے کا نہیں، اپنی جان کو بچانے کا وقت ہے۔
یہ دور دراز سے آئے ہوئے مسافر اور عورتیں کیا تمہاری عزیز رشتہ دار ہیں جو تم ان کے لیے تڑپ رہا ہے؟ عزیز رشتہ دار؟ ارے خون کے رشتے تو پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں، لیکن انسانیت کا رشتہ نہ کبھی بدلتا ہے نہ ٹوٹتا ہے، بلکہ مصیبت میں اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب مصیبت میں یہ سب ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان کی بے بسی اور ان کا بڑھاپا ہماری مدد اور حفاظت کا حقدار ہے۔ شاباش شاباش اے عظیم انسان سندباد، شاباش۔ اے ناخدا، تو کیسا ناخدا ہے جو ڈاکو شیطان سے ڈر رہا ہے؟ ارے خدا سے ڈر، خدا سے، اور ہمارا ساتھ دے، بادبانوں کا رخ بدل دے، جہاز کو ڈاکو قہرمان کے ہاتھ سے باہر نکالنے جا۔ بزدل نہ بن، ہمت سے کام لے، یہ سارا کھیل ہمت کا ہے ناخدا، ہمت کا۔ ہاں ہمت سے کام لے۔ لیکن میں ہمت ہار چکا ہوں سندباد، یہ میں نہیں، میرا تجربہ بول رہا ہے، کیونکہ ایک بار اسی انسانیت کے نام پر بے وقوفی میں نے اپنے خود کے جہاز کو انہی ڈاکوؤں کی تلواروں سے خون میں ڈوبا ہوا دیکھا ہے، اور بڑی مشکل سے سمندر میں کود کر میں نے اپنی جان بچائی تھی۔ تب سے میں ڈاکو قہرمان کے قہر سے اور طاقت سے واقف ہوں، اسی لیے ڈرتا ہوں۔ اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اے ناخدا، خدا پر بھروسہ رکھ۔ خدا ان کی مدد ضرور کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ لیکن میں مایوس ہوں اے امیر، کیونکہ ہماری تلواروں سے زیادہ اس کے پاس جنگی ہتھیار ہیں، اس کے آدمی جنگجو خونخوار ہیں، اور گنتی میں بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں۔ جنگ گنتی یا تعداد سے نہیں، جذبے سے لڑی جاتی ہے، جذبے سے۔ اگر ہم میں جذبہ ہے ان سے ٹکرانے کا، ان کو مٹانے کا، تو ہم انہیں مٹا دیں گے۔ ہاں ہاں، ہم انہیں مٹا دیں گے۔ اے میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، اپنے آنسو پوچھ ڈالو اور یہ سوچ لو کہ اگر مرنا ہی ہے تو عزت سے مریں گے، جیئیں گے تو عزت سے جیئیں گے۔ اپنے کو کمزور نہ سمجھو، اپنے دلوں سے اٹھتی ہوئی چنگاریوں کو شعلے بنا لو اور دشمن کے ارادوں کو جلا کر راکھ کر ڈالو۔ پورے یقین اور اپنی پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کرو، اس کے وار کرنے والے ہاتھوں کو کاٹ ڈالو، اس کے سروں اور سینوں کو اپنے خنجروں تلواروں سے چھلنی کر دو، اس کے قدموں کو اسی کے خون میں ڈبو دو، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے، ہم لڑیں گے، مریں گے، مقابلہ کریں گے، عزت سے جیئیں گے، عزت سے مریں گے۔ تو پھر آؤ میرے ساتھ، چلو چلو۔ رفتار اور تیز کرو، دبوچ لو۔ دبوچ لو، شکار ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ الف لیلا الف لیلا الف لیلا الف لیلا الف لیلا الف لیلا